الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما ہیں، تو ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب برپا ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی 10 نشانیاں بیان فرمائی، جن میں پہلی نشانی فرمائی کہ لوگ اس بندے کو زیادہ پسند کریں گے جو معاشرے کے اندر زیادہ جھگڑالو ہوگا، لڑائی کرنے میں ماہر ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی فرمائی، فاجر بدکار دن دناتے پھرتے ہوں گے۔ تیسرا فرمایا کہ منصف عاجز آ جائیں گے، ان کے سامنے دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نمازوں کی ادائیگی کو آسان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو چیوٹی سمجھا جائے گا، امانتیں غنیمت شمار کی جائیں گی، اور قاری فخر اور متکبر کریں گے۔ بچوں کے سروں پر تاج حکمرانی سجایا جائے گا، عورتوں کے ہاتھوں میں حکمرانی کی باغ دوڑ سنبھالی جائے گی، اور پھر فرمایا لونڈیوں سے مشورے کیے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان کے پاس مدینہ طیبہ کے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا کہ مروان نے علامت قیامت بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کی پہلی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ یہی لوگ مروان کے پاس سے اٹھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو کچھ مروان نے سنایا یہ سیدھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی پہلی علامت غروب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو دوسری بات ہے وہ دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سارے اہل خانہ ایک برتن پر جمع نہ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو صریح طور پر جانتے ہوں گے، کون ان میں مسلمان ہے، کون ان میں کافر ہے، کون ان میں بد عقیدہ ہے، کون ان میں بد مذہب ہے، کون آل حق میں سے ہے۔ اب ایک گھر میں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے جدا جدا فرقوں کی پیروی کرتے دکھائی دیں گے، جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک ہی گھر ہے، نمازیں الگ الگ انداز میں پڑھی جا رہی ہیں، الگ الگ انداز میں لوگ دین بیان کر رہے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، عرض کر رہا تھا دابۃ الارض، دابۃ الارض کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تہمہ وادی کے ایک حصے سے نمودار ہوگا، جانور کی صورت میں ہوگا، اور اسے اللہ پر عطا کرے گا، اور یہ زبان سے بولتا ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، اس کی قیامت کی نشانیوں میں یہ پہلی نشانی ہوگی۔ دابۃ الارض جو ہے ہر انسان کی پیشانی کو چھوئے گا، ہر پیشانی پہ ایک نقطہ ثبت کرے گا۔ مومن کی پیشانی کے اوپر جب یہ نقطہ ڈالے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافر، فاسق اور فاجر کی پیشانی پہ اگر یہ نقطہ ڈالے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ تو پھر علل اعلان لوگ بازاروں کے اندر جب چیزیں خریدیں گے، مومن کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے مومن یہ چیز کیسے بیچتے ہو، اور کافر کے پاس جب جائیں گے تو کہیں گے کافر یہ چیز کیسے لوگے، اور کوئی دوسرے کی بات محسوس نہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دابۃ الارض کے پر اور 4 ٹانگیں ہوں گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا، قرآن کی آیت پڑھ کر فرمائی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور یہ جب نمودار ہوگا، اللہ اسے زبان بھی عطا کرے گا، اس کا چہرہ بھی ہوگا،
جانور کی صورت میں ہوگا، اور یہ پر ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی، انسان کے ماتھے پر یہ اپنا نقطہ لگائے گا، جو مومن ہوگا اس کا چہرہ چمک جائے گا، اور جو کافر ہوگا اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا، اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا۔